الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر ہست کہ ہستے میانے کو کریم. اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بحرمت الانبیاء علیہم السلام واصحابہم الکرام وازواجہم وأهل بيتهم الإعظام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حاضر مجلس، پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان سیاسی اور مذہبی انتشار کا شکار ہے. دشمنوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جنگ چھوڑے ہوئے، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. سیاسی افراتفری ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث. قرآن و حدیث سے جب تک لوگوں کا اعتماد ختم نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. واضح ہے کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ قرآن ہے. قرآن و حدیث جو ہم تک پہنچا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچا. قرآن و حدیث سے اعتماد اٹھانے کے لیے صحابہ پر تنقید کی جائے، اس لیے کہ قرآن کو صحابہ نے جمع کیا، حدیث کو صحابہ نے روایت کیا،
حدیث کے تمام ذخیرے کے راوی صحابی ہیں۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن اس کو جمع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ جب صحابہ کرام سے اعتماد ختم ہو جائے گا، قرآن و حدیث سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اب دشمنوں نے ایک ایسی باریک اور لطیف پالیسی بنائی ہے، تنقید تو صحابہ کرام پر کرتے ہیں، مقصد قرآن و حدیث کو باطل کرنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی پرانی سازش ہے، اور یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں، اور آج کل پھر اس کا عروج ہے۔ فتنہ و فساد کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر کی لہریں کبھی تھم جاتی ہیں اور کبھی ابھر جاتی ہیں، اور علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ جب سمندر کی لہروں کی طرح فتنہ اور فساد کی لہریں اٹھنے لگیں تو وہ ان کی سرکوبی کریں، خاموش نہ رہیں، ورنہ مسلمان خصوصاً عوام راستے سے بھٹک جائیں گے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک صحابی کی شان نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کی شان دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یا سرور دو عالم کی نظر کرم کی وجہ سے ہے۔ علماء نے بیان کیا، وہ شخص جس نے حالات ایمان میں اپنی ظاہری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی کے اندر دیکھ لیا، موت ایمان پر آئی، وہ صحابی ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو ایمان لا چکا تھا، اسے دیدار مصطفیٰ تو نصیب نہیں ہوا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ آپ کی نگاہ کرم، آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ صحابی ہو گئے۔ معراج کی رات باقی انبیاء کے عالم ارواح میں تھے اور بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں، ان کی زندگی ظاہری زندگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس پہنچے، نماز پڑھائی، عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے صحابی بن گئے۔ اس لیے ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ چھوٹے صحابی جو حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، ان کا نام بتاؤ۔ طلباء سے پوچھا جاتا ہے، اور طلباء کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ صدیق اکبر تو افضل الناس سے بعد الانبیاء ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ وہ صحابی رسول جو چھوٹے ہیں، 33 سال کی عمر کے، اس دنیا میں تھے، آسمانوں پر چلے گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ صدیق اکبر کی عمر تو 63 برس ہے، وہ معمر صحابی ہیں۔ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکندر ذوالقرنین کی طرح مشرق میں بھی گئے، مغرب میں گئے، جنوب میں گئے، شمال میں گئے،
جن جن لوگوں سے اللہ نے ان کی رات کو ملاقات کرائی، معراج کی رات، آپ نے جن جن لوگوں کو تبلیغ فرمائی، وہ ذہنی زندگی میں مشرق مغرب جنوب و شمال میں موجود تھے، ایک ہی رات میں ایک ہی آن میں اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو سرکار کا دیدار عطا فرمایا اور سرکار ان تک پہنچے، وہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ حجۃ الوداع کے اندر میدان عرفات میں 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 صحابہ خطاب سن رہے تھے۔ خواتین دور دور سے، اعرابی ایمان لانے والے آئے ہوئے تھے، خواتین اپنے خیموں میں تھی، کسی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا۔ تو حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے تمام لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب ہوں، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، میں چاہوں تو ایک آدھ میں کسی کو صحابیت کا درجہ دے دوں اور اس کی شان دنیا کے تمام اولیاء سے زیادہ ہو جائے۔ شان دینے والا میں ہوں، عظمت دینے والا میں ہوں، اس لیے صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں، ان کو ماننا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پر اعتماد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان صحابیات میں سب سے افضل صحابیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان بیویوں سے بھی افضل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں اور محبوبہ بھی ہیں۔ عمار بن یاسر کے سامنے کسی شخص نے سیدہ عائشہ کے حق میں سست لفظ کہے تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا، خبیث لا تؤذی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی محبوبہ کو تکلیف مت دو، وہ تو حضور کی محبوبہ تھی، ان کو تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی النساء، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں یا غیر اہل بیت کی ہوں، ساری عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں کے اوپر۔ سرید ایک کھانا ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، روٹی کے ٹکڑے گوشت اور گھی میں ڈال کر بنے جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی فضیلت بیان فرمائی اور قرآن نے ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ احزاب، میرا نبی یہ تمام لوگوں کے نفسوں کے بھی زیادہ قریب ہے اور ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ میں اپنی ذات کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، لیکن رسول اللہ میری جان کے زیادہ مالک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، ارشاد ہے
میرے نبی اقرب ہیں، اولا ہیں، املک ہے لوگوں اور مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ۔ کافروں کو نکال دیا، کافروں کے لیے کچھ نہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دوسری ازواج پر فخر کرتی تھی کہ سرکار نے جب میرے ساتھ شادی کی تو میں باقرہ کنواری تھی، باقی سب بیویاں کنواری نہیں تھی، کوئی بھی ان میں کنواری نہیں تھی، میں باقرہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں فخر کرتی تھی تمام ازواج مطہرات پر کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصویر خواب کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نکاح 3 دفعہ دکھائی، اور فرشتے نے خواب کے اندر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی بیوی ہے، یہ کسی اور عورت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی کہ ظالموں نے جب میرے اوپر تہمت لگائی تو میری تہمت کا جواب رب العالمین نے 7 آسمانوں سے اوپر سے دیا، اور سورۃ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ فرماتی ہیں کہ وہ 18 آیتیں قیامت تک ائمہ اور خطبہ اور تراویح پڑھانے والے ائمہ مساجد میں دن اور رات پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرنے والے پڑھتے رہیں گے اور میری برات کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن آیا تو سرکار نے تمام ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میں ام المومنین عائشہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، اب میں بیمار ہوں، باری باری کسی کے گھر جانے سے تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ سب نے اجازت دی، بیماری کے ایام رسول اللہ نے میرے گھر میں گزارے، اور جس دن آپ کا وصال ہوا پیر کا دن تھا اور وہ دن میری باری کا دن تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آپ کو ایک مسواک کی ضرورت تھی، ایک تازہ مسواک لایا گیا، میں نے اس مسواک کو چبایا، نرم کیا تاکہ حضور اس کو استعمال کر سکیں۔ میں دھونے لگی تو سرکار نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرا لعاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مکس ہوا، جو کسی دوسری بیوی کا لعاب مکس نہیں ہوا۔ فرماتی ہے کہ میری یہ فضیلت ہے کہ حضرت ام سلمہ عرض کرنے آئی یا رسول اللہ، جس دن سیدہ عائشہ کی باری ہوتی ہے لوگ ہدیے دیتے ہیں، اور ہدیے ایسا مال ہے کہ ہمیں بھی پسند ہے، صرف عائشہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیں کہ سب بیویاں برابر ہیں، سب کے گھر میں جب ہوتا ہوں تو ہدیے دیا کریں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر کہا خاموش ہو گئے، پھر کہا خاموش ہو گئے، پھر کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ، آپ کی بیوی رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، عقل مند ہے، بہت سمجھدار ہیں، اے ام سلمہ لا توزنی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے حق میں تکلیف نہ دو۔ ما من کنہ امرۃ ینزل الوحی علیہ فی لحافہ الا عائشہ، تم بیویوں میں سے کوئی بیوی ایسی نہیں جس کے لحاف میں میں ہوں اور جبریل آئے اور وحی آئے، لیکن عائشہ کی شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ میں عائشہ کے لحاف میں ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کر آ جاتا ہے۔ لا توزن، مجھے ایذا نہ دو، فی عائشہ
اب اس سے اندازہ کریں کہ چھوٹی سی بات، حضرت سلمہ حضور کی بیوی ہیں، بات بڑی نہیں کی، بات اتنا کی کہ جو ہدیے ہیں سب کے پاس آنے چاہیے، لمبی چوڑی بات نہیں کی، لیکن یہ بات ایسی تھی جس سے حضور کو ناگوار گزرے۔ بھائی ہدیے دینے والے ان کی مرضی، میں کیسے ان کو کہوں جبرن؟ وہ بااختیار ہیں اور وہ محبت رسول ڈھونڈتے ہیں، اور محبت رسول ڈھونڈنے کا طریقہ ہے کہ محبوب کی خدمت کی جائے۔ آپ کے بیٹے کو اگر کوئی تحفہ دے تو آپ خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ بیٹے سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو محبت ہے وہ خوش ہوگا تو آپ خوش ہوں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سمجھتے تھے جب حضرت عائشہ کی خدمت میں ہم ہدیے دیں گے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچیں گے اور پوچھیں گے عائشہ یہ کس نے دیا ہے، یہ فروٹ کس نے دیے ہیں، یہ درہم کس نے دیے ہیں، یہ دینار کس نے دیے ہیں، سیدہ عائشہ بتائیں گی تو سرکار خوش ہوں گے اور خوش ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، اور ہماری حق میں جو حضور کی خوشی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے وہ سارے حضرت عائشہ کے گھر کو ترجیح دیتے تھے اور حضرت عائشہ کے گھر میں تحفے بھیجتے تھے۔ سلمہ بیوی تھی، زوجہ تھی، قریشیہ تھی، رشتہ دار تھی، انہوں نے صرف اتنی بات کی تو حضور نے فرمایا مجھے عائشہ کے حق میں جو بات کر رہی ہو نا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج ایک فرقہ حضرت عائشہ کو منبر پر گالیاں دیتا ہے، ایک فرقہ کے لوگ سیدہ عائشہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ وہ فرقے کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہتے ہیں، مساجد میں جمعے بھی پڑھاتے ہیں، ان کے دل میں سیدہ عائشہ کا بغض ہے۔ تو اب ان کی کیا حالت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے راضی ہوں گے، ان کی شفاعت کے کیسے یہ حقدار ہوں گے؟ سب سے زیادہ غصہ اور غیرت بیوی کی ہوتی ہے، سرکار کو سب سے زیادہ غیرت اپنی بیویوں کی ہے، خواہ ام حبیبہ ہو، خواہ حضرت زینب ہو، خواہ حضرت سلمہ ہو، حضرت سودا بنت زمہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے صحابیات خصوصاً امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں، خیال کرو، ماں کی بے ادبی نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، آپ نے آرام فرمایا، صبح ہو گئی، صحابہ کرام خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میدان کے اندر پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سورج طلوع ہونے کے قریب اپنی منازل طے کرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کسی کو غسل کرنا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حضور تھکے ہوئے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں آپ سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں صحابہ کرام نے جا کر میرے ابو بکر صدیق سے جا کر کہا تمہاری بیٹی نے رسول اللہ کو روکا ہوا ہے، ہماری نمازیں جا رہی ہیں، جاؤ اپنی بیٹی کے پاس۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے ابو بکر صدیق چھڑی لے کر میرے پاس آئے، میری کمر میں ادھر سے دبائی، میں نہیں ہلی، اس لیے کہ میری گود میں اللہ کا رسول آرام کر رہا تھا، حبیب خدا آرام کر رہا تھا، میں ہلی نہیں، حرکت نہیں کی تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ آرام سے نیند پوری کریں۔ غصے ہوتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور اسی وقت آسمانوں سے جبریل آ گئے تیمم کی آیت لے کر کہ یا رسول اللہ آپ کی امت قیامت تک لیے آپ کی امت کو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر پانی نہ ملے 2 دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں، 1 دفعہ چہرے پر ماریں، 1 دفعہ بازو پر ماریں، تیمم ہو جائے گا، غسل واجب ہو وہ بھی ساکت، وضو بھی ساکت،
یہ تیمم غسل کے قائم مقام بھی ہے اور یہ وضو کے قائم مقام بھی ہے۔ اب جب یہ آیت اتری تو حضور اٹھے اور صحابہ کرام کو بلایا جو پریشان تھے، سب کو کہا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اچھلنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ کی پہلی برکت رہی ہے، اس کی برکتیں تو اور بھی آ چکی ہیں۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی وجہ سے آیات تیمم نازل فرمائی جو قرآن میں موجود ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو لوگ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں انہیں تیمم نہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہود و نصارہ کی سازش، لوگوں کو پتہ چلنا، اربوں ڈالر آ چکے ہیں، اربوں ڈالر امت مسلمہ کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور ان کے ایجنٹ بہت سے روپوں میں پاکستان میں بھی گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح سیاستدانوں کے ایجنٹ درمیان میں اختلاف کو ابھارنے کے لیے، اور پاکستان کا وجود فوج کی مرہون منت ہے۔ اگر فوج نہ ہو تو آج پاکستان پر ہندوستان قبضہ کر لے، ہم اور بہو بیٹیاں اور سب ہندو لے جائیں۔ اللہ نے فوج کو دیا، اور فوج بھی ایسی کہ دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان کی فوج کو۔ آج پھر فوج کے خلاف تقریریں شروع ہو گئی، چاہتے یہ ہے کہ فوج بدنام ہو، پیچھے ہٹے تاکہ انڈیا آگے آ جائے، لیکن فوج کی اللہ نے شان یہ بنائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک فوجی داڑھی منڈا نماز ادا کرتا ہے تو لوگوں کو تو ایک نماز کا ثواب 10 گنا مل سکتا ہے، لیکن فوجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا عطا بندیانی فرمایا کرتے تھے، ان طالب علموں کو کہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم طالب علم ہیں، ہمیں ثواب بہت نہیں، سب سے زیادہ ثواب ان فوجیوں کو ملتا ہے جو ہمارے پاکستان کی بارڈر پر ملک و ملت کے لیے اور ہماری عزت و ناموس کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک داڑھی منڈا، میرے استاد کہتے تھے، ایک داڑھی منڈا فوجی جو بارڈر پر حفاظت کے لیے مامور ہے، آپ فرماتے تھے خدا کی قسم وہ اس وقت کا وہ بہت بڑا ولی ہے۔ تم اسے بدماش سمجھتے ہو، غدار سمجھتے ہو، جاہل سمجھتے ہو، داڑھی منڈا، فاسق، فاجر، لیکن وہ اللہ کا ولی ہے۔ طالب علموں کو اشارہ کر کے کہتے تھے، وہ طالب علم جو تنقید کرتے تھے فوج کے اوپر، تو فرماتے تھے کہ تم سے وہ 1000 گنا بہتر اور افضل ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اس لیے فوج تو ہماری جان ہے، فوج کی وجہ سے ہماری شان ہے، فوج کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں آرام سے گھروں میں سوتی ہیں، سب فوج کی وجہ سے۔ تو فوج کے پیچھے لگ گئے اور اپنے اقتدار کی وجہ سے بھوکے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے پاکستان کو بچائے۔ پیچھے یہود و نصارہ ہیں، آگے ان کے ایجنٹ ہیں، اربوں ڈالر آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فوج کو سالم اور قائم اور دائم اور استقلال اور استقامت عطا فرمائے۔ کھڑی ہے فوج ہماری، ان کی تنقید سے کچھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ فوج پہلے بھی اس نے پاکستان کی حفاظت کی، اب بھی فوج انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کرے گی، اور جب تک یہ پاکستان موجود ہے فوج انشاءاللہ پہرا دیتی رہے گی، اللہ ان کو صلاح دیتا رہے گا۔ اب میں یہ بیان نہیں کرتا کہ جنرل باجوہ کو رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایات بھی دی ہیں۔ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، خواب بیان کر رہے ہیں، میں خوابوں میں نہیں جاتا، اور ہے حقیقت اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ ان فوجیوں پر بہت راضی ہے جو ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اللہ اور اس کا رسول ان فوجیوں پر بہت راضی ہیں، اس لیے ہمیں فوج کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا حیات بلکہ تا قیامت سلامتی عطا فرمائے، قیامت تک یہ باقی رہے، انشاءاللہ یہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگا، اگر ہمارے کرتوت زیادہ بد ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو سزا بھی دیتا ہے، جیسے بنگلہ دیش بن گیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ وما علینا
إلا البلاغ المبين